بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وآلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد و آل محمد لا سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون اما بعد سب سے پہلے ایام شہادت امیر المؤمنین مولائے متقیان سید عرب والعجم امام الخلق برادر گرامی رسول دو عالم زوج فاطمہ زہرا ابا الحسن والحسین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے تمام تر اعضاء شیعان حیدر کرار پیروان ولایت کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آج 23ویں شب رمضان ہے، جسے شب نزول قرآن بھی کہا جاتا ہے، جو شب قدر کی رات ہے، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک فرصت مزید عطا کی، ہماری ان گناہگار آنکھوں کو، کہ ہم زندہ ہیں، اور ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ مہلت عطا ہوئی ہے کہ ہم شب قدر جیسی عظیم رات کے اندر اپنے گناہوں کی تلافی کر سکیں، اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا کر سکیں، اور اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر خدا کی طرف لوٹ کر آئیں، اور اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے امام کو راضی کر لیں، اور بالخصوص اس رات کے وارث، اس زمانے کے وارث، اس کائنات کے آج کے وارث امام زمانہ کی خدمت میں لوٹ کے آئیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں
کہ شب قدر کی فضیلت دو وجہ سے ہے۔ ایک، اس میں قرآن نازل ہوا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ ایک عظمت اس رات کی یہ ہے کہ کائنات کا عظیم ترین کلام الہی، برترین کلام الہی، اشرف ترین کتاب الہی جس رات میں نازل ہوتی ہے وہ یہ رات ہے۔ یعنی خدا نے اس نزول قرآن کا جشن منایا ہے۔ بہت توجہ طلب نقطہ ہے، جو لوگ امام کی ولادت پہ یا امام کی شہادت پہ اعتراض کرتے ہیں یا رسول دو عالم کے میلاد پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ بدعت ہے معاذ اللہ۔ اور اگر رسول پیدا ہوئے یا امام پیدا ہوئے 1400 سال پہلے پیدا ہو چکے تھے، آج 1400 سال بعد ہم ان کے تولد کو، ان کے میلاد کو کیوں منا رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں 1400 سال سے خدا نزول قرآن کا جشن خود بھی منا رہا ہے، اور تمام تر مؤمنین سے، تمام تر مسلمین سے منوا رہا ہے۔ کس طرح سے؟ جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا اس رات کو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیا۔ جس ماہ میں یہ قرآن نازل ہوا اس مہینے کو افضل الشہر قرار دیا۔ تو جس رات میں قرآن نازل ہوتا ہے وہ رات باقی دنوں کے ساتھ قابل قیاس نہیں ہو سکتی۔ جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوتا ہے اس مہینے کا باقی دنوں کے ساتھ قیاس نہیں ہو سکتا۔ تو جس دن کے اندر ختمی مرتبت پیدا ہوتے ہیں، یا جس دن کے اندر امام الاولین والآخرین، امیر المؤمنین پیدا ہوتے ہیں یا باقی ائمہ پیدا ہوتے ہیں، ان دنوں کا قیاس کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جیسے رمضان کا قیاس باقی مہینوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، جیسے شب قدر کا قیاس باقی راتوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے معصوم کا قیاس، معصوم کا مقابلہ، امام کا مقابلہ، رسول اور آل رسول میں سے 12 ائمہ کا مقابلہ باقی کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اصلاً مقایسہ کرنا حرام ہے، مقایسہ کرنا غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ان کا مقابلہ کریں گے، اب ان میں علی افضل ہیں، یہ امام حسن افضل ہیں، یہ امام حسین افضل ہیں، نہیں، ان کا مقابلہ ہو نہیں سکتا۔ جیسے شب قدر کا قیاس نہیں ہے باقی دنوں کے ساتھ، باقی راتوں کے ساتھ، رمضان کا قیاس نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے باقی دنوں کے ساتھ، اسی طرح سے رسول اور آل رسول کا مقابلہ نہیں ہے، مقابلہ درست نہیں ہے، مقابلہ جائز نہیں ہے۔ اور جو امام کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں، وہ ایسے ہیں گویا سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہے۔ اور ایک جملہ یہاں پہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے، اگر آپ امام، ہمارے امام کے ساتھ تقابل کرنا چاہتے ہیں، بڑے شوق سے تقابل کیجئے، لیکن ہمارے امام کی توہین نہیں ہوتی، اس تقابل سے ہمارے امام کی توہین نہیں ہے، اس تقابل سے تمہارے اپنے آئٹم کی توہین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ سونے کے مقابلے میں لوہا لے کے آئیں گے تو یہ توہین سونے کی نہیں ہے، یہ توہین لوہے کی ہوگی۔ یہ سونے کی قیمت کم نہیں کرے گا بلکہ لوہے کی بے قیمتی کو واضح کرے گا۔ کہتے ہیں نا کہ اندھوں میں کانا راجا، یعنی جو راجا، جو کانا انسان ہے، ایک آنکھ والا ہے، وہ اندھوں میں تو راج کر سکتا ہے، لیکن بیناؤں میں آ کر راج، 2 آنکھوں والوں کے درمیان آ کے راج نہیں کر سکتا۔ تو اگر آپ ایک آنکھ والے انسان کو بیناؤں میں لا کے کھڑا کریں اور بیناؤں کے ساتھ قیاس کریں، بیناؤں کے ساتھ مقابلہ کریں، تو یہ توہین آنکھوں والوں کی نہیں ہے، یہ توہین اہل بصر کی نہیں ہے، اہل بصارت کی نہیں ہے۔ جن کی 2 آنکھیں ہیں ان کی توہین نہیں ہوگی، بلکہ جو ایک آنکھ والا ہے اس کی توہین ہے، اس کی توہین کر رہے ہیں آپ۔ اس لیے تقابل کرنے سے امام کی شان میں کمی نہیں آتی، بلکہ جس چیز کا تقابل کیا جا رہا ہے، جس کم اہمیت آئٹم کو امام کے مقابلے میں لایا جا رہا ہے، یہ توہین اس کی ہو رہی ہے۔
ہر انسان کا اپنا مقام ہے، اس کی نفی نہیں ہے، اس کا اپنا احترام ہے، اس کا اپنا مقام ہے، اس کی اپنی جائیگاہ ہے، لیکن اس کی اپنی جائیگاہ کے اندر ہی وہ جچتا ہے۔ اگر لوہا ہے تو لوہے کے اندر مقایسہ کیا جائے، اگر خاک ہے تو خاک میں مقایسہ، پتھر ہے تو پتھروں میں مقایسہ کیا جائے، لیکن اگر سونا ہے تو پتھر کو سونے کے مقابل نہیں لا سکتے۔ ایسے ہی ہر جنس اپنی جنس کے اعتبار سے تقابل کی جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، مقابلہ غیر معصوم کا غیر معصوم کے ساتھ ہے، معصوم کے ساتھ غیر معصوم کا مقابلہ درست نہیں ہے۔ یہ آج شب قدر کی رات ہے، نزول قرآن کی رات بھی ہے، اور تنزل الملائکۃ والروح، اور نزول فرشتگان در محضر امام کی رات بھی ہے۔ آج کے دن فرشتگان بارگاہ الہی سے اترتے ہیں اور بارگاہ امام میں پیش ہوتے ہیں، بارگاہ امام میں پیش ہوتے ہیں۔ تو خدا سے کہ ہم آگے اپنے عرائض کو پیش کریں، خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں بہترین انداز میں آج کی شب قدر کو گزارنے کی، عبادات کی، اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آنکھوں کو یہ تقدیر، اپنی دعاؤں میں اس چیز کا ضرور تذکرہ کیجئے کہ ہماری آنکھیں اس قابل ہوں کہ اپنے زمانے کے امام کا دیدار کر سکیں، ہماری عقلیں اس قابل ہوں کہ اپنے امام کی کما کہو معرفت تو ہمارے امکان میں نہیں ہے، جتنی ہماری توان ہے ان کی معرفت کو حاصل کر سکیں۔ تو عزیزان گرامی، آج شہادت امیر المؤمنین کی مناسبت سے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جس آیت کا انتخاب کیا ہے، قد افلح المؤمنون، سورہ مؤمنون کی پہلی آیت، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرتے ہیں۔ شاید آپ یہ سوال کریں، آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو کہ میں نے اس آیت کا انتخاب کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امیر مؤمنان مولا متقیان جب خانہ کعبہ کے اندر آپ کی پیدائش ہوتی ہے، آپ کی ولادت ہوتی ہے، تو آپ پیدائش کے بعد سب سے پہلا کام سجدہ الہی کرتے ہیں، اور سجدہ الہی کرنے کے بعد آپ سورہ مؤمنون کی 18 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، جس کا آغاز ان جملات کے ساتھ ہو رہا ہے کہ قد افلح المؤمنون، کہ بے شک بلا تحقیق مومن کامیاب ہو گئے، مومن رستگار ہو گئے، مومن کامیاب و کامران ہو گئے۔ اس کے بعد پوری 18 آیتوں کی تلاوت آپ کرتے ہیں۔ میں سوچتا رہا کہ امیر المؤمنین نے پورے 30 سپاروں کو چھوڑ کے، پوری باقی 30 سپاروں کی آیات کو چھوڑ کے فقط اس سورت کی چند آیتوں کا انتخاب کیوں کیا؟ تو مجھے یہی جواب ملا۔ میں سوچتا رہا، اور سوچنے کے بعد ایک اور چیز میرے سامنے آئی کہ جس طرح سے امیر المؤمنین نے پیدا ہوتے ہوئے یہ اعلان کیا قد افلح المؤمنون، اس کے بعد آپ کی زندگی گزرتی رہی، جب آپ شہید ہوئے، جب آپ کو شب 19 کو آپ کو ضربت لگتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب ضربت لگتی ہے تو آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو میں نے سوچا ان دو جملوں کے اندر ضرور ایک ربط پایا جاتا ہے، یہ دو جملے بے ارتباط نہیں ہو سکتے، ان دو جملوں کا ضرور آپس میں تعلق پایا جاتا ہے۔ کون سا تعلق ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے کہتے ہیں کہ مومن کامیاب ہو گئے، اور پھر کہتے ہیں، یعنی زندگی کے آغاز پہ کہتے ہیں کہ مومن کامیاب ہو گئے، اور زندگی کے اختتام پہ کہتے ہیں کہ فزتو برب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا۔ پہلے جمع کا صیغہ کیوں ہے؟
اور پھر زندگی کے یعنی شروع میں زندگی کے آغاز پہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا اور زندگی کے اختتام پہ واحد کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین زندگی کے آغاز پہ اپنی زندگی کا لائے عمل دے رہے ہیں کہ مومن کامیاب ہو گئے. اس کے بعد 18 آیتوں کی تلاوت کی ہے کہ مومن کامیاب ہو گئے، ان کی صفات بیان کی ہیں. یہ پوری صفات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علی اپنی زندگی کا لائے عمل دے رہا ہے، علی اپنی زندگی کا دستور العمل دے رہا ہے، علی اپنی زندگی کا آ کر ہی زندگی کے پہلے دن ہی آ کر اپنی زندگی کا ضابطۂ حیات دے رہا ہے کہ علی نہ اتفاق سے دنیا میں آیا ہے، نہ اتفاق سے خانہ کعبہ کے اندر آیا ہے، بلکہ علی نمائندہ الہی ہے، بلکہ علی امام الخلق ہے، بلکہ علی نائب مصطفیٰ بن کے آ رہا ہے، علی ہادی برحق بن کے آ رہا ہے، علی ناصر مصطفیٰ بن کے آ رہا ہے، علی ناصر انبیاء بن کے آ رہا ہے. اور یہ علی اپنی زندگی کا دستور حیات دے رہا ہے اور دنیا والوں کو اپنی زندگی کا ضابطۂ حیات بتلا رہا ہے کہ علی کی زندگی کا ضابطۂ حیات یہ ہوگا. اور پھر عزیزان گرامی جب یہ 18 آیتوں کی تلاوت کی اور اس کے بعد علی کی زندگی گزرتی گئی، جب علی کی زندگی گزرتی گئی، جب وہ وقت آیا جب ضربت لگتی ہے تو علی نے کیا کیا؟ علی نے آواز بلند کی، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نے پوری زندگی حرف پہ حرف، قدم پہ قدم، نفس پہ نفس، لہجہ پہ لہجہ اپنے اس دستور العمل کو عملی کر کے دکھایا، اس کو پریکٹیکل کر کے دکھایا. یعنی علی کی پوری زندگی، کیا مطلب ہوا علی کامیاب ہو گیا؟ یعنی علی نے جو نعرہ بلند کیا تھا مومن کامیاب ہو گئے، اس کے بعد جو دستور العمل دیا تھا علی ابن ابی طالب آج مسجد کوفہ میں اظہار کر کے، یہ اعتراف کر کے، یہ اقرار کر کے یہ بتا رہے ہیں، یہ اعلان کر کے بتا رہے ہیں کہ از دنیا والوں علی کی زندگی کا ایک لمحہ بھی دین حق سے دور نہیں ہوا، علی کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اطاعت الہی سے جدا نہیں ہوا، علی کی زندگی کا ایک لمحہ بھی قرآن سے دور نہیں ہوا، علی کی زندگی کا ایک لمحہ بھی حق سے جدا نہیں ہوا، علی کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایمان سے جدا نہیں ہوا. ان جملوں کی سمجھ تب آتی ہے جب پیغمبر دو عالم فرماتے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. ارے برز الایمان کلہ الی الکفر کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. تو عزیزان گرامی ایک اور بھی سوال کا جواب یہاں پہ ہمیں موصول ہوا کہ علی نے اپنی پیدائش کے ساتھ سجدہ کیوں کیا اور پھر سجدے کے بعد آیتوں کی تلاوت کیوں کی، قرآن کی تلاوت کیوں کی؟ اس لیے کہ نبی کے فرمان کو سچ ثابت کرنا تھا. نبی نے کہا نا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، یعنی علی کی پوری زندگی قرآن کے ساتھ ہے، علی کی زندگی کے تمام لحظات قرآن کے ساتھ ہیں. اب اگر علی ولادت کے بعد قرآن کی آیتیں تلاوت نہ کرتے تو دنیا والے کہہ سکتے تھے، اعتراض کرنے والے شکاکین یہ سوال کر سکتے تھے، یہ تشکیک کر سکتے تھے کہ ارے مصطفیٰ نے تو کہا تھا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، ہر لحظہ میں قرآن کے ساتھ ہے، ہر لمحہ میں قرآن کے ساتھ ہے، ہر وقت میں قرآن کے ساتھ ہے. تو پھر کیا ہوا؟ جب علی پیدا ہوا تب تو قرآن نازل نہیں ہوا تھا، تو علی ابن ابی طالب نے قرآن کی آیات کی تلاوت کر کے قیامت تک آنے والے قلموں کو، قیامت تک آنے والی فکروں کو، قیامت تک آنے والے مفکرین کو یہ پیغام دے دیا دنیا والوں قرآن علی سے جدا نہیں ہو سکتا، علی قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا. اور جو علی کے پیدا ہونے کے بعد 10-11 سال کے بعد جو نازل ہوتا ہے یہ تمہارے لیے 12-13 سال کے بعد نازل ہو رہا ہے. یہ تمہاری تاریخ ہے، ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہم قرآن کا مطالعہ لوح محفوظ پہ کرتے ہیں. ہم اہل ملکوت ہیں، ہم اہل عالم جبروت ہیں. ہم پیدا ہو کر مومن نہیں بنے، ہم ایمان کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، ہم قرآن کے علم کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں. قرآن ہمارے ساتھ ہے اور ہم قرآن کے ساتھ ہیں. تو عزیزان گرامی بڑی گہرائیاں ہیں مطالب کے اندر. پھر علی ابن ابی طالب نے سجدہ کیا ہے. قربان جاؤں جس کی زندگی کا، اور دیکھیں توجہ کے ساتھ ہر نقطے کے اندر، ہر واقعے کے اندر ایک پیغام ہے. آغاز زندگی کیا ہے؟
سجدہ الہی ہے، اور جب ضربت لگتی ہے حالت کیا ہے؟ سجدہ الہی ہے۔ میں قربان جاؤں ایسی ہستی پر جس کی زندگی کا آغاز بھی سجدہ ہے اور جس کی زندگی کا اختتام بھی سجدہ ہے، اور جو قد افلح المؤمنون کہتے ہوئے دنیا میں آتا ہے، فزت برب الکعبہ کہتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کون علی جو عرش سے فرش پہ آتا ہے، عرش سے فرش پہ آتا ہے خانہ خدا میں آتا ہے، اور فرش سے عرش پہ جاتا ہے تو خانہ خدا سے جاتا ہے، خانہ خدا میں آتا ہے اور خانہ خدا میں جاتا ہے۔ کون علی؟ کیا مقام ہے علی ابن ابی طالب کا، جس کی زندگی کا آغاز بھی سجدے سے ہوتا ہے، جس کی حیات کا اختتام بھی سجدے پہ ہوتا ہے۔ ارے جس کی زندگی دو سجدوں کے درمیان میں گزر جائے ہم اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ اور دنیا والوں علی ابن ابی طالب کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہ کرنا، علی ابن ابی طالب کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہ کرنا۔ ہر ایک کا اپنا احترام ہے، ہر ایک کی اپنی جائیگاہ ہے، اپنی منزلت ہے، لیکن علی ابن ابی طالب کے ساتھ مقایسہ نہ کرنا۔ فرق ہے وہ جو پیدا ہوتا ہے اللہ کے گھر میں، اور جب پیدا ہوتا ہے سجدے کے ساتھ آغاز کرتا ہے، تلاوت قرآن کے ساتھ آغاز کرتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پڑھا ہوگا روایات کے اندر کہ وہ علی جب پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد تمام تر بت گر جاتے ہیں کعبے کے۔ اب بہت بڑا فرق ہے، اس میں جو پیدا ہوتا ہے بت جس کے سامنے گرتے ہیں، اور اس میں جو پیدا ہوتا ہے بتوں کے درمیان میں، درست ہے وہ مومن بن سکتا ہے، وہ رضی اللہ بن سکتا ہے، وہ جنت میں جا سکتا ہے، جنت میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن وہ وارث جنت نہیں ہو سکتا، وہ صاحب جنت نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں آپ کو کسی بھی ضعیف روایت کے اندر بھی نہیں ملے گا کہ جو ہے وہ جو صحیح روایتیں ہیں ان کے اندر کیا ہے کہ علی قسیم النار والجنہ، کہ علی قسیم النار والجنہ ہے۔ اور پھر الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور اس کے بعد جو اضافہ لگایا جاتا ہے خود اہل سنت علماء اس کی تردید کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ فرق ہے باقی صحابہ کے اندر، باقی ہستیوں کے اندر، کہ وہ رضی اللہ بن سکتے ہیں، جنت میں جانے والوں میں ہو سکتے ہیں، لیکن جنت کے مالک نہیں ہو سکتے، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پر بڑے پیغامات ہیں، بڑے نکات ہیں ہمارے لیے۔ عزیزان گرامی تمہیں متوجہ کرنا چاہتا ہوں دنیا والوں کو کہ آئیے علی ابن ابی طالب کے مقام کے سامنے اپنے سر تسلیم خم کریں، اپنے آپ کو جھکائیں اس مقام عظیم کے سامنے، جسے دنیا والے تو درکنار، جسے عرش والے نہ سمجھ سکے، فرشتگان نہ سمجھ سکے، سوائے خدا، سوائے پیغمبر کے کوئی علی کو جان نہ سکا۔ اور پھر جو علی کا مقایسہ کرتے ہیں ان سے میں کہتا ہوں مقایسہ تب ہوتا ہے، مقابلہ تب ہوتا ہے جب پہچان ہو سکتی ہے، جب آپ کسی چیز کو پہچان کرتے ہیں، پہچان لیتے ہیں۔ جب آپ علی کو پہچان نہیں سکتے، جب آپ کو علی کی معرفت نہیں ہے، جب معرفت نہیں ہے تو آپ مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ علی کو پہچانا ہے فقط اللہ نے اور رسول نے، جیسے رسول کہتے ہیں کہ اللہ کو پہچانا ہے میں نے اور علی نے، مجھے پہچانا ہے علی نے اور خدا نے، خدا نے اور علی نے، اور علی کو پہچانا ہے خدا نے اور میں نے۔ تو میں چند جملے اپنے مؤمنین سے کہنا چاہتا ہوں۔ عزیز مؤمنان، میرے قابل قدر، میرے قابل احترام اہل ایمان، خدا نے آپ کو شرف بخشا ہے، خدا نے آپ کو سعادت بخشی ہے کہ ہم سب کو علی والا بنایا ہے، بلکہ میں کہوں گا علی کا نام لینے والا بنایا ہے۔ ابھی علی والا ہمیں بننا ہے، لیکن یہ سعادت کم سعادت نہیں، یہ شرف کم شرف نہیں کہ کوئی مال پہ راضی ہے، کوئی دولت پہ راضی ہے، کوئی دنیا پہ راضی ہے۔ کسی کی شناخت مال و دولت ہے، کسی کی شناخت پیسہ ہے، کسی کی شناخت دنیا ہے، لیکن آپ کی اور ہماری پہچان ولایت ہے۔
آپ کی اور ہماری پہچان علی ولی اللہ ہے، اور یہی چیز ہمیں ایمان کی عمومیت سے، اسلام کی عمومیت سے نکال کے ایمان کی خصوصیت پہ داخل کرتی ہے۔ یعنی ہمیں جو چیز مفتخر بناتی ہے، جو ہمارے لیے قابل فخر ہے، وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ تو عزیزان گرامی، کون علی ہے؟ پہلے علی کو پہچاننا پڑے گا، پہلے علی کی معرفت کو حاصل کرنا پڑے گا۔ پہلے علی کی نہیں، معرفت تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم نے اپنے اس بحر عمیق سے فقط اپنے دامن کو تر کرنا ہے اپنی بساط کے مطابق۔ تو کون علی؟ جس کی زندگی کا پہلا کام سجدہ ہے، جس کی زندگی کا آغاز بندگی ہے، اور پھر زندگی کا اختتام بھی بندگی ہے۔ بات پہ غور کر رہے ہیں آپ؟ آغاز بھی بندگی ہے اور اختتام بھی بندگی ہے۔ آغاز بھی سجدہ ہے اور اختتام بھی سجدے سے ہو رہا ہے۔ مجھے تعجب ہے اس کے باوجود علی والے اگر سجدوں سے دوری اختیار کریں، علی والے نماز سے دوری اختیار کریں، بلکہ انتہائی معذرت کے ساتھ وہ علی والا نہیں ہو سکتا جو نماز سے دور ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز علی سے جدا نہیں ہے، اور علی نماز سے جدا نہیں ہے، سجدہ علی سے جدا نہیں ہے، علی سجدے سے جدا نہیں ہے، بلکہ یہ سجدہ ہی ہے کہ علی خانہ خدا میں جب ضربت لگتی ہے تو علی اعلان کرتے ہیں میں کامیاب ہو گیا۔ کیا پیغام ہے ہمارے لیے؟ یہ پیغام ہے دنیا والوں کے لیے اور خاص علی والوں کے لیے کہ سجدے کے اندر ضربت کو، سجدے کے اندر شہادت کو علی اپنی کامیابی سمجھ رہا ہے۔ علی اپنی کامیابی کا معیار سجدے کو قرار دے رہا ہے، عبادت کو قرار دے رہا ہے، بندگی کو قرار دے رہا ہے۔ آج اگر ہم علی کو عبداللہ کہہ دیں، علی کو اگر بندہ خدا کہہ دیں، تو بہت سارے لوگوں کی طبیعتیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ شاید ہم نے علی کی شان میں کمی کر دی، شاید ہم نے علی کے مقام کے اندر تنقیص کر دی، گھٹا دی علی کے مقام کو۔ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ علی خود علی سے پوچھیں، علی کیا فرماتے ہیں؟ فزت برب الکعبہ، یعنی سجدہ علی کی کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے، سجدے میں علی کی کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے۔ سجدہ معیار بندگی علی ابن ابی طالب بن رہا ہے۔ سجدے کو اور بندگی کو علی ابن ابی طالب اپنی کامیابی کا راز قرار دے رہے ہیں، اپنی کامیابی کی مفتاح اور کلید قرار دے رہے ہیں۔ اے علی والے، اے ولایت والے، اے عزا والے، اے محب علی، اے عاشق علی، اے پیرو علی، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ علی جو سجدوں کو اپنی کامیابی کا معیار قرار دے رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم علی والے ہوں، ہم علی کے نام لیوا ہوں، لیکن سجدوں کے قریب نہ آئیں، ہماری پیشانی سجدے سے آشنا نہ ہو۔ عزیزان گرامی، آج ہمیں عبادت سے دور کیا جا رہا ہے، علی کے نام پہ سجدوں سے دور کیا جا رہا ہے۔ مجھے تعجب ہے ایسے لوگوں پہ۔ میں کہا کرتا ہوں، اگر تم نے نماز کی مخالفت کرنی ہے، یہ نماز کی مخالفت نہیں ہے، یہ علی کی مخالفت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کے اندر جہاں ارشاد فرمایا ہے، علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، وہیں پر کہا ہے کہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، کہ تمہارے ولی اللہ رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز علی کی پہچان ہے، نماز علی کی ولایت کے اس بات میں اس کا اعلان ہو رہا ہے۔ اگر تم نماز کا انکار کر رہے ہو تو پھر تم علی کی ولایت کا انکار کر رہے ہو۔ اگر تم سجدے کا انکار کر رہے ہو، تم علی کے فخر کا انکار کر رہے ہو، تم علی کی کامیابی کا انکار کر رہے ہو، تم علی کی عظمتوں کا انکار کر رہے ہو۔ ارے تم بندگی کو علی کے لیے تنقید سمجھتے ہو،
علی کے لیے نقص سمجھتے ہو, علی کے لیے بندگی کو, علی کے لیے کمی سمجھتے ہو. نہیں نہیں نہیں, علی خود فرماتے ہیں, علی خود فرماتے ہیں کہ بندگی علی کی کامیابی ہے اور اللہ کی ربوبیت علی کے لیے فخر ہے. خود علی فرماتے ہیں کفا بی عزن ان اکون لکا عبدا, اے اللہ میرے عزت کے لیے یہی کافی ہے, میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. وکفا بی فخرن, اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ ان تکون علی ربا, میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے. بندگی علی کی عزت ہے اور اللہ کی ربوبیت میں ہونا یہ علی کا فخر ہے. اگر کوئی علی سے بندگی کا انکار کرتا ہے, بندگی کو لے رہا ہے, گویا علی سے عزت کو لے رہا ہے. اگر کوئی اللہ کی بندگی کے اندر سے علی کا انکار کر رہا ہے تو گویا علی سے شرف کو لے رہا ہے, علی کی کامیابی کے معیار کو لے رہا ہے. تو عزیزان گرامی, علی کے نام پہ اگر کسی نے نماز کی مخالفت کرنی ہے, اگر کسی نے سجدے کی مخالفت کرنی ہے, تو کم از کم علی کا نام لینا چھوڑ دے. علی کے نام پر بے دینی مت پھیلائیں, علی کے نام پر نصیریت مت پھیلائیں. اور یہ لمحہ فکریہ ہے, مقصرین کی صورت میں اور غلات اور نصیرین کی صورت میں یہ لوگ ہماری صفوں کے اندر گھس چکے ہیں. ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں, ہم علی اللہ کے قائل نہیں ہیں. اور اگر آج ہمارے ممبروں پہ کوئی آ کر سیاہ لباس پہن کر اپنے آپ کو شیعہ پیش کر کے شیعہ کے لبادے کے اندر علی اللہ کا نعرہ بلند کرتا ہے, اسے سٹیج سے اتار دیجئے کہ اس ممبر کی توہین مت کرو. یہ ممبر علی ابن ابی طالب ہے, یہ ممبر حسین بن علی ہے, یہ ممبر علی ہے جس کا سر سجدے میں کٹا ہے, جس کے سر پہ ضربت سجدے میں لگی ہے. یہ ممبر حسین ہے جس کا سر سجدے میں کٹا ہے. عزیزان گرامی, بندگی جہاں علی ہے وہاں بندگی ہے, اور جہاں بندگی ہے وہاں علی ابن ابی طالب ہے. اپنی صفوں میں اتحاد رکھیے اور اہل ولا کو منسجم کیجیے, اور ہماری وحدت اور ہمارے اتحاد کا مقام علی ابن ابی طالب ہے. اور آج دنیا یہ سازشیں کر رہی ہے علی ابن ابی طالب کے ماننے والوں کو آپس میں لڑایا جائے, آپس میں ٹکرایا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمام حربیں استعمال کر چکے ہیں اور وہ جان چکے ہیں کہ 1400 سال سے اس قوم کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکی. اس قوم کو قتل کرنے کے لیے, اس قوم کو کچلنے کے لیے, اس قوم کو نابود کرنے کے لیے انہوں نے پہلے تیر و تلوار چلائے, نیزے بھالے چلائے, پھر ٹینک چلائے, پھر توپیں چلائی, اور توپیں چلانے کے بعد حتیٰ میزائل, مارٹر اور آج ایٹم بم بھی بنا چکے ہیں. لیکن علی والے کسی بھی شیطان کو, کسی بھی ابلیس کو, چاہے وہ کل کا یزید ہو, چاہے وہ آج کا یزید ہو, چاہے وہ شمر کی صورت میں ہو, چاہے وہ یزید و مروان کی صورت میں ہو, یا چاہے آج امریکہ ہو, اسرائیل ہو, سعودیہ کی صورت میں ہو, یہ علی والے کسی کو خاطر میں نہیں لا سکتے. ان کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ ان کی کامیابی کا راز علی ولی اللہ ہے. ان کی کامیابی کا راز ولایت علی ابن ابی طالب ہے. ان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ دنیا کوئی دائیں چلا ہے, کوئی بائیں چلا ہے, کوئی شمال چلا ہے, کوئی جنوب چلا ہے, لیکن علی ابن ابی طالب کے ماننے والوں نے نبی کے بعد علی ابن ابی طالب کو اپنا امام بنا کر اب تمام تر دنیا کو چھوڑ کے علی ابن ابی طالب کی امامت کی اقتدا کی ہے. کوئی دائیں جاتا ہے, کوئی بائیں جاتا ہے, کوئی شرق جاتا ہے, کوئی غرب جاتا ہے, ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے. ہم علی کے ماننے والے, ہم کل بھی علی کے ماننے والے تھے اور ہم آج بھی علی کے ماننے والے ہیں, اور یہی ہمارے وجود اور ہماری بقا کی رمز و راز ہی یہی ہے. ہم آج جو دنیا کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں, اس کا راز پیور راز نہیں ہے. یہ طاقت کسی مادی چیز میں نہیں ہے, یہ طاقت کسی پیسے میں نہیں ہے, یہ طاقت کسی دولت میں نہیں ہے, یہ طاقت کسی اقتدار میں نہیں ہے. یہ طاقت علی ولی اللہ کی طاقت ہے. یہ کلید ولایت کی کلید ہے. اور آج ایران کی کامیابی کا راز بھی یہی ہے کہ ایرانی اہل ولایت ہیں, ان کے ہاتھوں میں پرچم علی ولی اللہ ہے. سید علی خامنائی یہ مدافع ولایت ہے, یہ مدافع حرم ہے.
سید حسن نصر اللہ یہ مدافع حرم ہیں، اور ان کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ ان کی کامیابی کا راز خود ان سے پوچھئے۔ یہ اہل ولا ہے، یہ ولایت کا پرچم اپنے ہاتھ میں لے کر یا علی کا نعرہ بلند کر کے شرق و غرب کے کسی بت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ ٹکرانے والے ہیں، یہ آگے بڑھنے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرار کے ماننے والے ہیں، غیر فرار کے ماننے والے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، آج دشمن اس کامیابی کے راز کو پہچان چکا ہے۔ آج ہمیں لڑایا جا رہا ہے، آج ہمیں اسی ولایت کے نام پہ ٹکرایا جا رہا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، زمانے میں کیا دم ہے کہ ہم سے ٹکر لے، ہم ہی ہیں وہ خود کش کہ خود سے ٹکر گئے۔ اپنی صفوں میں اتحاد رکھیے، اپنی صفوں میں انسجام رکھیے، خدا را دشمن کو موقع مت دیجیے۔ ہمارا شعار کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ۔ علی اللہ کے ولی ہیں، نہ علی اللہ ہیں نہ علی رسول ہیں، بلکہ علی ولی اللہ، نہ اس سے کم قبول ہے نہ اس سے زیادہ قبول ہے۔ تو عزیزان گرامی، بہت سارے نکات تھے، موضوع کا انتخاب میں نے کیا تھا آپ کے سامنے، علوی معاشرے سے مہدوی معاشرے تک ہم کیسے جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ وقت کی ترتیب اس طرح سے تھی، چونکہ مختصر کرنا تھا، تو اتنے ایسے موضوع کے لیے ایک طویل وقت چاہیے تھا۔ تو بہرحال خالی علی علی کرنا یہ کافی نہیں ہے، علی والا بننے کے لیے خود کو آزمائشوں کے سپرد کرنا ہوگا، علی والا بننے کے لیے امتحان دینا ہوگا۔ جب امام سے خدا نے امتحان لیا ہے اور لبادہ امامت ابراہیم سے لے کر تمام تر آئمہ کو امتحانوں کے ساتھ دیا ہے، اگرچہ ہمارے آئمہ میں اور ابراہیم علیہ السلام میں، ہمارے رسول میں اور ابراہیم علیہ السلام میں فرق یہ ہے، ان کو امامت امتحان کے بعد ملتی ہے، لیکن ہمارے رسول اور آئمہ یہ پیدا ہی امام ہوتے ہیں، لیکن یہ امتحان سے خالی نہیں ہیں۔ جب امام اور امام کی امامت امتحان کے بغیر نہیں ہے تو پھر ہم امام کے ماننے والے کے بغیر کیسے امتحان کے رہ سکتے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، کیا کرنا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب پہ گامزن کرنا ہے اپنے آپ کو، اور دنیا کے سامنے کردار ولایت کو پیش کرنا ہے۔ فقط ہماری زبان ہی سے علی علی نہ بلند ہو، بلکہ ہمارے عطر ولایت ہمارے کردار سے ظاہر ہو۔ دنیا ہمارے نعروں سے نہ دیکھے یہ علی والے ہیں، بلکہ ہمارے کردار سے دیکھے یہ علی والے ہیں، ہماری نماز سے دیکھے یہ علی والے ہیں۔ اور یہ کردار، یہ نماز، یہ بندگی، یہ آپ کی پہچان ہونی چاہیے، یہ ہماری پہچان ہونی چاہیے۔ اس کے وارث آپ ہیں، یہ آپ کے امام کے گھر میں نازل ہوئی ہے، یہ آپ کے رسول کے گھر میں نازل ہوئی ہے، یہ اہل البیت کے خانوادے کے اندر نازل ہوئی ہے، ان پر یہ آیات نازل ہوئی ہے۔ نماز آپ کے گھر کی چیز ہے، عبادت، بندگی، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ آپ کے گھر کی چیز ہے۔ خدا را اس کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دیجئے، یہ آپ کی شناخت بننی چاہیے۔ نماز حسین بن علی نے بچائی ہے، بندگی علی ابن ابی طالب نے بچائی ہے، حسین بن علی نے بچائی ہے۔ اور پھر یہ پیغام کم ہے ہمارے لیے کہ علی کا سر کٹتا ہے، علی کے سر پہ تلوار لگتی ہے تو سجدے کے اندر، اور امام حسین کا سر کٹتا ہے تو سجدے کے اندر، اور امام حسین کا وارث بن کر جو امام آگے بڑھتا ہے، امام زین العابدین سید الساجدین، القابات پہ توجہ کر لیا کریں ائمہ کے۔ زین العابدین یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت، سید الساجدین یعنی سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ اگر ہم سجدہ کرنے والوں میں شمار ہوں گے اور پھر سید الساجدین ہمارے امام بن سکتے ہیں۔ اگر ہم عابد بنیں گے تو پھر زین العابدین کی سیادت میں داخل ہوں گے۔ اگر ہم متقی بنیں گے تو پھر امیر المؤمنین ہمارے امام بنیں گے، امام المتقین ہمارے امام بنیں گے۔ عزیزان گرامی، ولایت کے نام پہ نماز کا انکار مت کیجیے، ولایت کے نام پہ بندگی کا انکار مت کیجیے۔
اور یہی بندگی ہے جو انسان کو معراج پہ پہنچاتی ہے۔ آج شب قدر کی رات ہے، کوشش کیجئے اس رات کو شب بیداری کیجئے، اس رات کو اللہ کے حضور گر گرا کے دعا کیجئے اور دعا کریں کہ خدا ہمیں کردار علی ابن ابی طالب اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت علی ابن ابی طالب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں علی ابن ابی طالب کے ان فرامین اور ارشادات کو پڑھنے اور اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری آنکھیں اس علی کے آخری فرزند امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی زیارت کر سکیں۔ اور آپ جان لیجئے کہ جب تک ہم علی شناس نہیں بنیں گے، جب تک ہمارے اندر علی شناسی نہیں آئے گی، اپنی بساط کے مطابق ہم کبھی اپنے امام کا دیدار نہیں کر سکتے۔ جب تک ہمارا معاشرہ علوی نہیں بنے گا، تب تک ہمارے معاشرے کے اندر امام کا ظہور نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا پہلے امام سے پھٹکی ہے۔ جب تک پہلے امام کے در پہ واپس نہیں آئے گی، تب تک یہ آخری امانت، یہ آخری گوہر، یہ آخری ذخیرہ خدا کی بارگاہ میں یہ کبھی ہمارے اوپر نازل اور ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جان لیں، ایک تفکر ہمارے یہاں ہے کہ امام ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، بس امام کا ظہور کی دعا کرتے ہیں کہ امام آئیں گے سب ٹھیک ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا، ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، تب امام آئیں گے۔ اگر ہم اپنے کردار کی اصلاح نہیں کریں گے، اگر ہم اپنی خود سازی نہیں کریں گے، تو امام ظاہر نہیں ہو سکتے، کیونکہ امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، نہیں، امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، مصیبت کے یہ لمحات ہیں، اور یہ کم مصیبت ہے کہ آج 1400 سال سے ہماری آنکھیں وقت کے علی وارث زمانہ کے دیدار سے محروم ہیں۔ ہماری آنکھوں پر گناہوں کا پردہ ہے، ہماری آنکھوں پر خطاؤں کا پردہ ہے، اور آج شب قدر ہے، تقدیرات کی رات ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے، اے خدایا ہمیں خود سازی کرنے اور ہمیں تہذیب نفس کے ساتھ جو ہماری آنکھوں کے سامنے گناہوں کا پردہ، اس گناہ کے پردے کو برطرف فرما، اور ہمیں اپنے زمانے کے امام کا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عزیزو، ایام شہادت امیر المؤمنین علی کے بہت سارے درد ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب علی کے سر پہ ضرب لگی پھر علی مظلوم ہوئے، یا پھر جب زہرا کا جگر زخمی ہوا تب ہی علی مظلوم تھے، نہیں۔ بالخصوص نبی کے دنیا سے جانے کے بعد ایک ایک لمحہ علی پہ کوہ گراں بن کے آیا، اور وہ علی آپ سنا کرتے ہیں علماء سے، کنویں میں جا کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے تھے، اپنے سینے کے راز کنویں میں جا کے بیان کرتے تھے۔ اور ایک صحابی نے پوچھا، علی یہ کنویں میں جھک کے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں علی، صحابی سے کہتے ہیں، صحابی میرے سینے میں اتنے راز ہیں، ایک کاش مجھے ان رازوں کا کوئی امین نہیں ملا۔ علی کی مشکل کیا تھی، علی کی غربت کیا تھی، اے علی کے جسمانی مسائل پہ رونے والوں، اے علی کے بدنی مسائل پہ رونے والوں، علی کی سب سے بڑی مصیبت یہ نہیں تھی کہ علی کو ضربت لگی، کہ علی کے مسائل فقط بدنی مسائل میں خلاصہ نہیں ہوتے، بلکہ علی کی سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ زمانہ علی شناس نہیں تھا، زمانہ علی فہم نہیں تھا، زمانہ علی کو پہچان نہ سکا،
زمانہ علی کی شناخت نہ کر سکا، اور یہ علی کنووں سے کبھی ہم کلام ہوتے ہیں، کبھی نخلستانوں سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہ زخم خوردہ علی، یہ دنیا سے، یہ لوگوں کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے کرتے آخر وہ وقت آتا ہے جب 19 رمضان کی شب آتی ہے اور وہ سحر طلوع ہوتی ہے، وہ خونی سحر طلوع ہوتی ہے، جب علی ابن ابی طالب مسجد کوفہ میں نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ علمان والحفیظ وہ لمحہ آتا ہے جب اشق الاولین و اشق الاخرین شقی ابن شقی عبد الرحمن بن ملجم اپنی تلوار کو لے کے علی ابن ابی طالب پہ وار کرتا ہے۔ ایک مرتبہ نمازیوں نے کیا دیکھا کہ علی ابن ابی طالب کا سر شکافتہ ہوا۔ امام حسن بن علی نے پڑھ کے اپنے بابا کے سر کو اپنی گود میں لیا، اپنی آغوش میں لیا، کہتے خون بہنا شروع ہوا۔ علی ابن ابی طالب کی داڑھی خون سے رنگین ہو گئی۔ اسی مقام پہ مجھے کربلا کی یاد آئی، اے علی آپ کی داڑھی ایک وار سے رنگین ہوئی ہے نا، ایک وار کے خون سے رنگین ہوئی ہے۔ کاش آپ دیکھ دے کربلا کے اندر آپ کے حسین کے بدن میں سینکڑوں زخم لگے تھے، اور جس کی پیشانی خون سے اس قدر رنگین ہوتی ہے کہ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں السلام علی شیب القصیب، میرا سلام خون سے تر داڑھی پر، میرا سلام السلام علی الخط الطریب، میرا سلام کربلا کی خاک میں آلودہ چہرے پر، میرا سلام۔ تو دوستو، امام حسن نے جب امیر المومنین کو اپنی آغوش میں لیا ہوا تھا، کہتے امام حسن نے رونا شروع کیا، ایک روتے روتے کہتے ایک قطرہ آنسو کا امام کے چہرے پر گرا۔ امام نے اپنی آنکھیں کھولی اور پوچھا بیٹا حسن کیا ہوا، یہ گریہ کر رہے ہو، کیا تم رو رہے ہو؟ کہا بیٹا حسن گریہ مت کرو، میرے پاس رسول اللہ کھڑے ہیں، میرے پاس تمہاری مادر فاطمہ زہرا کھڑی ہے۔ کہتے ایک مرتبہ کیا کیا، امام علی ابن ابی طالب کو سہارا دیا، اور سہارا دینے کے بعد نماز کو جاری رکھا۔ اے نماز کے خلاف بولنے والوں، اے نماز کا انکار کرنے والوں، اس لہجے بھی آپ کے امام نے نماز کو نہیں چھوڑا، بلکہ بیٹھ کر اپنی نماز کو ختم کیا۔ الامان والحفیظ کہتے ہیں نماز کے اختتام کے بعد جب یہ علی کے زخمی بدن کو گھر کی طرف لے کے چلے، ایک مرتبہ حاطف غیبی نے آواز دی، جبرائیل امین کی صورت میں آواز دی، واللہ تو حتمت واللہ ارکان الہدا، خدا کی قسم آج ہدایت کے ستون گر گئے، آج تقوی کے پرچم الٹ گئے، آج تقوی کی نشانیاں ختم ہو گئی۔ قتلا ابن عم مصطفیٰ، نبی کا چچا زاد مارا گیا، نبی کا وصی علی ابن ابی طالب مارا گیا۔ عزیزان گرامی، ہم بدن زخمی بدن کو لے کے آگے بڑھے، ایک مقام میں آیا جب علی کی غریب بیٹیوں کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی، جب علی کی بیٹیوں کی آوازیں علی تک پہنچی، کہا او میرے صحابیوں تم واپس چلے جاؤ، مجھے گوارا نہیں میری بچیوں کی آوازیں تم تک پہنچے۔ میں کہتا ہوں اے غیرتوں کے امام علی، آج آپ کو اپنے ناموسوں کی اتنی فکر ہے، کاش آپ کربلا میں ہوتے اور دیکھتے آپ کی ناموس کا کیا حال ہوا۔ اے علی، آج 39 ہجری کا یہ کوفہ ہے، کاش 61 ہجری کے کوفے کا حال دیکھتے،
قدموں میں آپ کی بیٹیوں پہ ہنا محرم اپنی نگاہوں کے تیر چلاتے ہوں گے. ہاں میں کہتا ہوں یا علی آپ سے اس مقام پہ تحمل نہ ہوا. میں کہتا ہوں اس زمانے کے علی سجاد کے دل پہ کیا گزری ہوگی جو اپنی ماں بیٹیوں اپنی پھوپھیوں کے ساتھ کبھی کوفہ کبھی شام کے بازاروں میں جاتا رہا. ارے تبھی تو اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا الشام الشام الشام. شام کھا گئی علی سجاد کو. یہی وجہ ہے کہتے ہیں نا کہ جب علی کا زخمی بدن گھر میں جب علی کو لے جایا گیا امام حسین نے گریا شروع کیا. امام حسین کو دلاسا دیا صبر کی تلقین کی. لیکن کہتے ہیں جب بچیوں نے رونا شروع کیا نا بیٹیوں نے رونا شروع کیا زینب ام کلثوم نے رونا شروع کیا تو یا علی ابن ابی طالب صبر کا امام کہتے ہیں پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کیا. ایک مرتبہ میں کہتا ہوں یا علی کیوں رونا شروع کیا؟ علی کو اپنی بیٹیوں کی رداؤں کی یاد آ گئی ہوگی. علی کو اپنی بیٹیوں کی مظلومیت کی یاد آتی ہوگی. میں کہتا ہوں علی آپ تصور کر کے برداشت نہ کر سکے. کاش آپ ہوتے کربلا میں حسین پہ کیا گزری. کاش آپ ہوتے کربلا میں علی سجاد پہ کیا گزری. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمیں امام کے اعوان و انصار اور ناصرین میں شمار فرما. آج کی شب قدر کے لحظات کی قدر جاننے اور بہترین انداز میں اس شب قدر کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ایک تقدیر کو بدلنے والے یا مدبر الامور اے امور کو تدبیر کرنے والے ہماری زندگیوں کے اندر اپنے زمانے کے امام کے ظہور کو محقق فرما وقوع پذیر فرما. ہمیں اپنی گنہگار آنکھوں سے امام کا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرما. وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. تمام مرحومین کی مغفرت فرما.